یہ گروہ کیسے کام کرتے ہیں؟ بچے، خواتین، معذور افراد کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ منظم جرائم سے تعلق، کن مجرمانہ بھکاریوں کی تاریخ، ایک قدیم دور۔ بھیک مانگنا ایک قدیم روایت ہے جو تقریباً ہر تہذیب میں موجود رہی ہے۔ پرانے زمانے میں، خاص طور پر ہندوستان میں، بھیک مانگنا ہمیشہ صرف غربت کی علامت نہیں تھا۔ سادھو، فقیر، جوگی اور دیگر روحانی لوگ دنیاوی لالچ سے کنارہ کش ہو کر صرف بھیک پر گزارا کرتے تھے۔ اسے مدر یا بھکشا کہا جاتا تھا۔ اسلامی تہذیب میں، اسلام میں بھیک مانگنا پسندیدہ عمل نہیں سمجھا جاتا، لیکن مستحق افراد کو زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محنت کر سکتا ہے وہ بھیک نہ مانگے۔ مغل دور میں بھی فقراء اور درویشوں کو لوگ عقیدت سے بھیک دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ پیشہ ور بھکاری بھی بن گئے تھے۔ نوآبادیاتی دور، برٹش انڈیا۔ برطانوی دور میں پہلی بار اینٹی بیگنگ لاز بنائے گئے تاکہ شہروں میں پیشہ ور بھکاریوں پر قابو پایا جا سکے۔ انگریزوں نے بھکاریوں کو معاشرتی بوجھ سمجھا اور انہیں ہٹانے کی کوشش کی۔ بھیک مانگنا ایک قدیم روایت ہے جو تقریباً ہر تہذیب میں موجود رہی ہے۔ پرانے زمانے میں، خاص طور پر ہندوستان میں، بھیک مانگنا ہمیشہ صرف غربت کی علامت نہیں تھا۔ سادھو، فقیر، جوگی اور دیگر روحانی لوگ دنیاوی لالچ سے کنارہ کش ہو کر صرف بھیک پر گزارا کرتے تھے۔ اسے مدر یا بھکشا کہا جاتا تھا۔ اسلامی تہذیب میں، اسلام میں بھیک مانگنا پسندیدہ عمل نہیں سمجھا جاتا، لیکن مستحق افراد کو زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محنت کر سکتا ہے وہ بھیک نہ مانگے۔ مغل دور میں بھی فقراء اور درویشوں کو لوگ عقیدت سے بھیک دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ پیشہ ور بھکاری بھی بن گئے تھے۔ نوآبادیاتی دور، برٹش انڈیا۔ برطانوی دور میں پہلی بار اینٹی بیگنگ لاز بنائے گئے تاکہ شہروں میں پیشہ ور بھکاریوں پر قابو پایا جا سکے۔ انگریزوں نے بھکاریوں کو معاشرتی بوجھ سمجھا اور انہیں ہٹانے کی کوشش کی۔ آزادی کے بعد پاکستان بننے کے بعد غربت، بے روزگاری اور بے سر و سامانی کے باعث بھیک مانگنے کا رجحان بڑھا۔ رفتہ رفتہ بھکاری مافیا جیسی اصطلاحیں وجود میں آئیں، جہاں منظم گروہ بچوں، معذوروں اور عورتوں کو اغوا یا لالچ دے کر سڑکوں پر بھیک منگوانے لگے۔ پاکستان میں بھکاری اور بے روزگاری کا آپس میں گہرا تعلق ہے، مگر یہ ایک سادہ سی تصویر نہیں، اس کے اندر کئی پہلو، حقیقتیں اور تلخیاں چھپی ہوئی ہیں۔ آئیے مختصر انداز میں جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں بھیک مانگنا اور بے روزگاری ایک تجزیہ۔ بے روزگاری ایک بڑی وجہ ہے۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ روزگار سے محروم ہیں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں تعلیم، ہنر اور مواقع کی کمی ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ مجبوری کے تحت بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بے روزگاری کا فائدہ اٹھاتی بھکاری مافیا۔ یہ سب لوگ مجبور نہیں ہوتے۔ ایک بڑی تعداد مافیاز کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ وہ بے روزگار، کمزور یا معذور افراد کو نوکری کے نام پر بھیک مانگنے پر لگا دیتے ہیں اور روزانہ ان کی کمائی کا حصہ وصول کرتے ہیں۔ تعلیم اور ہنر کی کمی۔ نہ تعلیم، نہ ہنر، نہ حکومتی سپورٹ۔ ایسی صورتحال میں بہت سے نوجوان یا معذور افراد کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا۔ معاشرتی روی۔ ہمارا معاشرہ بھیک دینا تو پسند کرتا ہے، مگر روزگار دینے یا سکھانے کی کوشش کم کرتا ہے۔ اس سے بھکاری کلچر کو غیر ارادی طور پر تقویت ملتی ہے۔ حکومتی نااہلی۔ حکومت کی سطح پر کچھ اسکیمز اور ویلفیئر پروگرامز ہیں، مگر وہ اکثر کرپشن، نااہلی یا ناواقفیت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ حل کیا ہو سکتا ہے؟ فنی تربیت۔ پروگرامز کا دائرہ وسیع کیا جائے۔ سوشل ورک اور NGOs
تعلیم لازمی اور فری بنائی جائے، مافیاز کے خلاف کارروائی کی جائے، عوام کو آگاہ کیا جائے کہ کس کو بھیک دی جائے اور کس کو نہیں۔ خاص طور پر بکاری مافیا جیسے نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے حکومت، اداروں اور عوام سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ مافیا کے خاتمے کے ممکنہ حل: قانونی اقدامات، سخت قانون سازی، بھیک مانگوانے، بچوں سے زبردستی بھیک منگوانے یا معذوروں کا استحصال کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں۔ ریپیٹڈ چیکنگ، مارکیٹس، چوراہوں، سگنلز پر پولیس کی باقاعدہ چیکنگ تاکہ پیشہ ور بھکاریوں کو ہٹایا جا سکے۔ انٹیلیجنس اور سوشل انویسٹیگیشن، پولیس اور FIR کو مافیا نیٹ ورکس کی کھوج لگانے کے لیے ٹاسک فورس دی جائے۔ CCTV، سوشل میڈیا اور شہری رپورٹس کے ذریعے ان کے پاسز تک پہنچا جائے۔ پناہ گاہیں اور ہیلپ سینٹرز، مجبور بھکاریوں کے لیے سرکاری رہائش سینٹرز جہاں انہیں کھانا، رہائش اور فنی تربیت دی جائے۔ بچوں اور خواتین کے لیے پراپر شیلٹرز تاکہ وہ دوبارہ مافیا کے ہتھے نہ چڑھیں۔ عوامی شعور، عوام کو یہ سکھایا جائے کہ ہر کشکول والا مستحق نہیں ہوتا۔ بجائے بھیک دینے کے کھانا یا مدد سروسز کا نمبر دیں۔ NGOز اور میڈیا کا کردار، میڈیا انویسٹیگیشنز کے ذریعے مافیا کے چہرے بے نقاب کرے۔ NGOز کو مافیا متاثرہ افراد کی مدد کے لیے فنڈز اور حکومتی تعاون دیا جائے۔ یاد رکھیں، مافیا تب تک زندہ رہتا ہے جب تک عوام خاموش تماشائی بنی رہتی ہے۔